बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने इलेक्शन 2024 के नताइज को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि हम ये चोरी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि जी ये जो इलेक्शन है इसमें हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इंतखाबात में धांधली करवाई गई, हमें जान पूछ कर ज़ोर ज़बरदस्ती करवाया गया और सिर्फ इसलिए कि हम हक और सच की बात कर रहे थे और हमें इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, नॉकआउट कर दिया गया। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, इसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब साहब को नामजद कर दिया है, उनको उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया है और उमर अयूब साहब के ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करेंगे कि ये जो मौसूफ हैं इन्होंने जमातें बदलने का जो आलमी रिकॉर्ड कायम किया हुआ है और उसके बाद जिस तरह ये माजी में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुग़लज़ात बकते रहे हैं उसके ऊपर भी हम ज़रा तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शंस के नताइज से मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इलेक्शंस के नताइज को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ। और उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इंतखाबात बिल्कुल साफ हुए हैं और बिल्कुल रिगिंग नहीं हुई तो फिर तो 9 मई का बयानिया दफन हो चुका। और उन्होंने कहा कि जी जिन को मैंडेट मिला उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, JUI को जानबूझ कर हरवाया गया। और उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट नहीं देंगे, हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के लिए वोट नहीं देंगे, हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। एक उन्होंने कहा कि जी 22 फरवरी को इजलास बुलाया। एक उन्होंने पहले तो ये कहा कि हम पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, 2 नंबर इलेक्शन हुआ है, हम एहतजाज करेंगे, फैसला कर लिया है कि अपोजिशन में बैठेंगे। 22 फरवरी को इस्लामाबाद और 3 फरवरी को कराची में इजलास होगा। हमारा इमरान खान से नज़रिए का मसला है। उन्होंने कहा कि हमारा इमरान खान से नज़रिए का मसला है, हमारे दरमियान इख्तलाफात ठीक भी हो सकते हैं। अब देखें, सियासत में जो है ना कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। सियासत है इसी चीज़ का नाम कि पहले हमारे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बदतरीन सियासी हरीफ एक मेज़ पर बैठे, उन्होंने बाद में रिकन्सिलिएशन की, उन्होंने बाद में मुआहदे किए और एक दूसरे के साथ आगे हाथ बढ़ाकर मिलकर चलने पर इत्तफाक़ राय हुआ और फिर कहा गया कि जी सियासत में हम एक दूसरे के साथ चलेंगे। आप देख लें, इलेक्शन से पहले बिलावल साहब ने कितनी तनकीद की मियां नवाज शरीफ पर, उनकी पार्टी को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया, उनकी पार्टी के ऊपर इतनी तनकीद की कि मैं समझता हूँ कि अब बिलावल साहब जो हैं वो खुद हैरान हो गए होंगे कि उतनी तनकीद करने के बाद आज हमें फिर इकट्ठे होना पड़ रहा है और एक मेज़ पर बैठना पड़ रहा है और मिलकर हुकूमत बनाना पड़ रही है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में ये नहीं होगा, चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब के और तहरीक इंसाफ के आपस में बड़े इख्तलाफात हैं और वो जो भी इख्तलाफ है वो मौलाना कह रहे हैं कि जी हमारा नज़रिए का इख्तलाफ है। लेकिन नज़रिए से हटकर अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब से इमरान खान का बेसिकली इख्तलाफ इस बुनियाद पर है कि वो समझते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ डाकू हैं और मौलाना फजल रहमान जो है वो हमेशा इनके साथ हुकूमत में बैठ जाती हैं। तो इस चीज़ का तो इख्तलाफ है। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट से लेकर पता नहीं वो क्या क्या कहते रहे हैं, फिर उन्होंने इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या तनकीद की हुई है, तनकीद के नश्तर बरसाते रहे हैं। माजी के अंदर आप देख लें, अब तक उनके स्टेटमेंट्स आप देख लें। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जब 2018 में इमरान खान साहब को मैंडेट मिला था तो नवाज शरीफ साहब चूँकि उस वक्त जेल में थे तो मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुंचाया था कि हम सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने इस बात पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब को हुकूमत करने दें, ये जो लेकर आए हैं वही भुगतेंगे और अब इनको ज़रा एक बार मज़ा चखने दें, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है, उसके बाद हालात क्या होते हैं, सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो तो उस वक्त भी बज़िद थे 2018 के इंतखाबात में और उस वक्त भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की है और धांधली करके
عمران خان کو مورے کے طور پر ملک پر مسلط کیا گیا۔ اب چونکہ وہ دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کو وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اپنی تمام وہ نشستیں ہار گئے۔ بلوچستان سے وہ آئی تھنک ایک قومی اسمبلی کی نشست جیتے ہیں، 2-3 ان کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو احتجاج کی کال دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے اگلے اجلاس ہوں گے اس میں اگلا مستقبل کا لاہ عمل اس کو ترتیب دیا جائے گا، اور اس پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا، اور دیکھیں گے کہ اب ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اب ہونے کا جا رہا ہے، دیکھیں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں کہ دراصل پاکستان کی جو سیاست ہے نا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس میں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے اور ممکن بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں دراصل کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا وقت سے پہلے، وقت کے بعد کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ بعد میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائپ کھڑی کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم تو ان نتائج کو تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن چونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر جو معاہدہ ہو گیا، اور وہ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر پاکستان ہوں گے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ لائے گی، ادھر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو اس پورے الیکشن کے اندر اگر نقصان ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر وہ نون لیگ کو ہوا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو ہر الیکشن میں 10-11 نشستوں سے آگے نہیں جاتے۔ تو مسلم لیگ نون کو پنجاب لیول پر بھی ہوا نقصان، وفاق لیول پر بھی ہوا، ڈیفینیٹلی وفاق میں مل کر حکومت قائم کریں گے، اور جتنے آزاد امیدوار ہیں وہ نون لیگ میں آ رہے ہیں۔ تو ایک تاثر تو یہی ہے نا کہ نون لیگ کے نمبر گیم زیادہ ہیں، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس کو سب سے بڑا جو لاس ہے وہ یہ ہوا ہے، اور اس الیکشن کے اندر تحریک انصاف کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اگر ان کے پاس ان کا اصل نشان بلہ ہوتا تو آج شاید ان کو اتنی مایوسی اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آزاد ڈکلیئر ہوئے ہیں، جو الیکشنز میں جیتے ہیں وہ آزاد ہیں۔ تو اب ان کے پاس تو ایک ایج ہے کہ وہ کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، جیسے رضا یات راجگے، سردار شمشید مرزاری صاحب نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا، اسی طرح بہت سے لوگوں نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو سر دراصل تحریک انصاف کو تو اس چیز کا نقصان ہوا، اور ان کو نقصان جو ہے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو اب کس طرح منایا جائے گا؟ زرداری صاحب مناتے ہیں، شہباز شریف صاحب مناتے ہیں، نواز شریف صاحب مناتے ہیں، ان کو کس طرح قائل کیا جائے گا؟ اور وہ کیا وہ گورنمنٹ میں بیٹھیں گے؟ کیا وہ اس حکومت کا حصہ بنیں گے؟ کیا وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ کا جو مستقبل ہے، جو آئندہ کا لاہ عمل ہے اس کو ترتیب دیں گے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ اور ایسے وقت میں جب ایک مخلوط قومی حکومت ہی ہے نا، ایک نیشنل گورنمنٹ ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر حکومت بنا رہی ہیں، اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھی ہیں، اور تحریک انصاف تو اپوزیشن میں بیٹھے گی، یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ تحریک انصاف کو شاید ریزرو سیٹس بھی نہ ملیں، خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی نہ مل سکیں، وہ بھی شاید الاٹ نہ ہو۔ تو نون لیگ کو جی پنجاب اسمبلی میں تو 190 نشستیں مل چکی ہیں، کل 190 نشستیں، 151 کا فگر تھا، 151 کا، اور اس کے اوپر جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ملا کر جو ہے وہ نون لیگ کو 39 ریزرو ملی ہیں، اور وہ 190 جو ہے ان کا فگر بن چکا ہے۔ مطلب نون لیگ نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، اور وہ پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اسی طرح جو دوسری خبر ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، نون لیگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا اپوزیشن میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے ساتھ کوئی فعال کردار ادا کرتے ہیں، یا اس حوالے سے انہوں نے ابھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہی کوئی حتمی نتیجہ آئے گا۔ لیکن سر عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ گوہر ایوب صاحب کے صاحبزادے ہیں، سابق وزیر خارجہ رہے پاکستان کے، اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے ہیں۔ اب عمر ایوب صاحب جو ہیں، ان کے دادا ایوب خان صاحب فیلڈ مارشل، یہ وہی جرنیل تھے جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا اور پاکستان کے اندر آگ لگانے کی بات کی، اور پاکستان کے اندر جو قائد اعظم جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ، ان کے خلاف سازشیں رچائیں
اس پاکستان میں جو ہے دراصل وہ جو فتنہ اور وہ جو فساد تھا اس کو برپا کرنے والے بھی فیلڈ مارشل ایوب خان تھے. تو ایوب خان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ بہت ڈرٹی مائنڈ سیٹ تھا ان کا, ایک بہت عجیب قسم کے انسان تھے. انہوں نے پاکستان کے اندر جس طرح سے وہ گند پھیلایا اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا راج قائم کیا, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے وہ لوگوں پر ظلم ڈھاتے رہے, محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف انہوں نے پوری کیمپین چلوائی کہ ان کو غدار قرار دیا جائے. تو یہ جو ایوب خان صاحب ہیں ان کے صاحبزادے تھے گوہر ایوب صاحب. اب جو گوہر ایوب صاحب ہیں وہ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے بیٹے. اب وہ وزیر خارجہ بھی رہے, وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر رہے, وہ سیاست میں بھی خیر اتنے تو نہیں ہوئے, اتنے متحرک تو نہیں ہوئے. اب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے جو پوتے ہیں عمر ایوب 2002 میں مشرف دور میں وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ بنے, 2002 میں کاف لیگ کی حکومت کا حصہ تھے. اس کے بعد 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ بنے, نون لیگ کے ایم این اے بنے, سیٹ چھوڑی, اور سیٹ چھوڑنے کے بعد ہری پور سے جو بابر نواز صاحب تھے نون لیگ کے وہ کامیاب ہوئے. چونکہ کہا گیا تھا کہ جی جس سیٹ سے یہ جیتے ہیں اس سیٹ پر دھاندلی ہوئی ہے, اس حلقے میں الیکشن دوبارہ کرنے کا فیصلہ آیا, اور بابر نواز صاحب جو ہیں وہ اس حلقے سے نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے. 2018 میں عمر ایوب صاحب تحریک انصاف کا حصہ بنے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کیا ہری پور سے. ہری پور جو خیبر پختونخوا کا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے, وہاں سے کامیاب ہوئے اور نون لیگ کے بابر نواز کو شکست دی. 2024 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور پر الیکشن کانٹیسٹ کیا, اور الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان کو شکست دی, اور وہ جو موصوف ہیں ان کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا گیا. اور عمر ایوب صاحب جی وزارت عظمیٰ کے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے. اسد کیسر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. تحریک انصاف ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. بانی پی ٹی آئی پورے ملک میں احتجاج کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. عمران خان نے اسائنمنٹ دیا ہے مجھے کہ تم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرو. فضل الرحمان اے این پی اور دیگر جماعتوں سے بات کروں گا. اب پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کا وزارت عظمیٰ کا خواب تو دورہ رہے گا اور پروگرام تو بڑھ جائے گا. عمران خان صاحب جو ہیں کوئی معافی نہیں ہے سر. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں وہ آج بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے وہ کل تھے. جب تک وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کریں گے ان کو معافی نہیں ملنے والی. 9 مئی کے فیصلے بڑے سخت آنے والے ہیں. آئندہ آنے والے دن بڑے اہم ہوں گے اور بڑے اہم فیصلے ملک کے سیاسی منظرنامے کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب کریں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.